بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت. اچھا چلو 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 کچھ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو ذرا تھوڑے ذہن کے بیمار ہیں. کوئی بات نہیں, وہ بھی اپنے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. چلو یہ نہ سمجھو باقی چلے گئے, ایک محمد تو ہے نا, اتنا ہی مان لو نا, کوئی بات نہیں, ہمیں لڑنا نہیں. کوئی آ کے بحث ہو ویسا کرنے لگ جائے, ویسے بھی سادات کو وہ ویسے کہو نہیں, کوئی بھی بحث کرے سید کو نہیں کرنی چاہیے. محبت سے گزارش کر دے, نہ سمجھ آئے تو پیار سے علم کے قریب لے آئے. آپ علم کو گواہ بنا کے مباحثہ نہیں کرتے, مباہلہ کرتے ہیں. مہربانی, میں نے شیوہ سادات بتایا یار, میں راجہ سادات بتایا. خدایا مہربانی, خدایا میری حیرت میں اضافہ کر. جو میں نے کہا نا ہر جگہ موجود ہے, بات رہنا ہے وہ بڑی کمال تھی. میں ہر جگہ میں چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. سرکار کو بندے نے کہا سرکار آسمان پہ بڑے خوبصورت ستارے چمک ہیں, جو تھوڑا سا سائنس دلچسپی رکھتے ہو. مدنی شاہ جی, سائنس پروف کر چکی ہے ستاروں کی اپنی ذاتی روشنی نہیں. لوگ معصوم سے زیادہ سائنس کی بات مانتے ہیں, اس لیے شہنشاہ ممکنات کے نہج الاسرار کے خطبوں سے بندے گھبرا جاتے ہیں. یہ آئینی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے ذہنوں کی جمناسٹک نہیں کرانا چاہ رہا, میں آرام آرام سے آپ کو پہلی پہلی گفتگو میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. مسکرا کے فرماتے ساری زندگی تو نے آسمان کے ستارے دیکھے, کبھی زمین کے نہیں. سرکار زمین پہ بھی ستارے ہیں, غیبت سے گلے سے بچنے کا نسخہ سنبھالیے گا. سرکار زمین پہ بھی ستارے ہیں, فرمایا ہاں چمکتے بھی ہیں. اب ہمارے اوپر ہے ہم اس معیار پہ اپنے آپ کو پورا اتارتے ہیں یا نہیں. سرکار ستارے ہیں, فرمایا ہاں چمکتے بھی ہیں. اچھا سرکار چمکتے بھی ہیں, فرمایا چمکتے بھی ہیں. سرکار کوئی نشانی بھی تو ہوگی. مسکرا کے فرماتے ان کی ایک نشانی ہے, وہ جہاں بیٹھے, وہ جب بیٹھے, وہ جتنے بیٹھے, سوائے ہماری کوئی گفتگو ہی نہیں. چلو ایک چھوٹی سی بات میں یہاں ایزی بن میں عرض کرتا جاؤں. بندے کہتے ہیں شاید بور ہو گئے صاحب, بندے کہتے ہیں بور ہو جاتے ہیں, ایک ہی گفتگو ایک ہی گفتگو ایک ہی گفتگو. میں نے کہا کہ بوریت والی گفتگو ہے ہی نہیں. تو مومن سے مل, سرکار کا ٹاپک رکھ, صبح صبح مل, السلام علیکم یا علی مدد. اچھا ایک سخت بات اور کر کے جا رہا ہوں, نصر بادشاہ جی, رضا بادشاہ جی, سخت بات میں اور کر کے جا رہا ہوں. مہربانی کرو سوچ کے کسی کو یا علی مدد کہو. جس کو یا علی مدد کہو پھر پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. اچھا لگے تو بسم اللہ دے تو آپ کی منزل. آج ایک سخت بات کر کے جا رہا ہوں. مہربانی سوچ کے کسی لیکن محبت آپ نے فرمائی کسی کو یا جی میں پھر عرض کرتا ہوں السلام علیکم, تجھ پر سلام دی ہو یا علی مدد. پہچان ہے تجھے میں دعا دے رہا ہوں, مولا تیری مدد فرمائے, ہمیشہ تیری مدد میں رہے. اچھا تھوڑا لگتا ہے کسی کو دعا دینے کے بعد بد دعا دینا. مومن کا شیوا بہت خوبصورت بات فرما رہے ہیں. مومن کا شیوا نہیں ہے, ایسے ایک سخت بات آگی میں آپ کے دل میں. بہت شکریہ آپ نے قبول فرمائی. یہ عالی مدد ملے صبح کیسی گزر رہی ہے؟ نہ پوچھا یار, بڑا پریشان. کیا ہوا؟
وہ جی وہ تنگ کرتا ہے، وہ تنگ کرتی ہے، وہ تنگ کرتے ہیں. دوسرا مومن تسلی دے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بے وارث تھوڑے ہیں. یہ ہے میان گفتگو. مہربانی، ہم بے وارث تھوڑے ہیں، ہمارا وارث تو موجود ہے. ہم اکیلے تھوڑے ہیں، ہمارا خیر کا موجود ہے. پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. صرف 2 رکعت خطیب امام زمان علیہ السلام پڑھ، سرکار کو عرض کر، خط لکھ، عریضہ لکھ، پریشانی عریضہ لکھ. دوسرا کہنے لگا یار اس کو 15 شعبان کو لکھا جاتا ہے، 14-15 کے درمیانی رات لکھا جاتا ہے. پہلا مومن کہے نہیں، ضروری نہیں 14-15. جس وقت معصوم کا حکم ہے تمہیں پریشانی کا سامنا ہو، ہمیں خط لکھو. بندے کہنے لگے بہت شکریہ، اینی ٹائم. خوبصورت جملہ فرمایا، اینی ٹائم خط لکھو اپنے امام کو. ایک بندہ کہنے لگا جی آپ خط لکھتے ہو، دریا میں ڈالتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. بڑے خوبصورت بات فرما رہے، ہمارا ہے بھی صحیح اور ہماری سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی، ہمارے ساتھ ساتھ بھی ہے. آخری بندے تک مانتے ہو ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے. لو جی ایک سخت بات ہاتھ باندھ کے لاہور والوں کرنے لگا ہوں. اگر اس معیار پہ یقین کے ہو کہ میرا امام ساتھ ساتھ ہے، پھر کوشش کر گناہ کرتے وقت سوچا کر کہیں ساتھ تو نہیں ہے. بات سچی، شکریہ قبول کرنے کا شکریہ. سوچا کر کہیں ساتھ تو نہیں ہے. تھک گیا ہو تو چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ کا مزہ ہی اپنا ہے. پہلے پڑھ کے سارے چلے جاتے ہیں، اینڈ پہ پھر کمال ہی کمال ہے. اور اللہ سے پوچھیں اللہ نے مہدی کو اینڈ پہ کیوں رکھا؟ اینڈ میں کیوں ہے؟ ویسے قصائد پڑھتے ہیں نا ہمارے ذاکرین ابا، منقبت خان ماشاءاللہ منقبت بھی پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں. پوری منقبت القصیدے میں محمد علی آخری جو مقطع ہوتا ہے نا اس پہ ذرا توجہ چاہیے. ایسے سے یہ سرکار توجہ. اب میں مقطع پڑھنے لگا، اب میں نچوڑ دینے لگا ہوں پوری نظم کا، پورے قصیدے کا. بھئی اب تک یہی کہہ رہا ہوں پڑھنے والا، اب تک اگر غور نہیں کیا نا بس آپ کوشش کرنا غور کرنا. اب میں مقطع یعنی میری محنت یہی ہے، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں. اللہ بھی کہتا ہے توجہ، میں نے آدم بھیجا، میں نے نوح بھیجا، میں نے ابراہیم بھیجا، میں نے زکریا، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، کریم کربلا، عسکری بادشاہ، سب کو بھیجا. توجہ، اب میں بقیت اللہ مقطع بھیجنے لگا. کائنات کا مہربانی اچھا بسم اللہ. برادر اسی وقت فرما رہے ہیں کہ وہ جملہ بھی بتائیے کہ صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرنا ہے. میں ذرا رخ موڑ کے بتاتا ہوں. انہوں نے فرما دیا، حکم کر دیا، میں رخ موڑ کے. میں یہ کام بیٹیوں کے ذمہ لگاتا ہوں، بہنوں کے ذمہ لگاتا ہوں. ہم مرد ملکڑ ہیں،
ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے گھر والے، آپ صبح صبح اٹھ کے ہمیں سب کو کہا کرو، بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو، کرو کعبے کی طرف رخ، کرو حجت کو سلام، فوراً پوچھیں گے فائدہ کیا ہے؟ ان کے کان مروڑ کے کہو، شیعہ فائدہ سمجھ کے نہیں کرتا، حکم سمجھ کے کرو۔ اللہ کرے کسی تک پیغام پہنچ جائے، خدا کرے کسی تک پیغام، اللہ کرے بندے جا ہو جائے۔ مہربانی 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 مہربانی، گہری بات تھی یار بھائی، بہت شکریہ۔ شیعہ حکم سمجھ کے کرتا ہے، فائدہ سمجھ کے نہیں۔ پھر بھی بچے ہیں چھوٹے کہ اما فائدہ کیا ہے؟ ان کو بتاؤ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ مہربانی، تمہارا دن بہت اچھا گزرے گا۔ ویسے بھی گھر میں، ہر گھر میں یہ ماحول ہے، بچوں اٹھ کے بڑے کو سلام کرو، لیکن بلکہ محمد علی بھائی، میں تو ممبر سرکار کا صدقہ مواقع میں حیدر قرار کو کہتا پھر رہا ہوں، جب اذان و اقامت ہو، ان کا صدقہ تمہیں تحفہ ملے، بچے یا بچی کی صورت میں، کان میں یہ ضرور کہو اذان و اقامت کے ساتھ، تو میرا نہیں، تو مہدی کی امانت ہے۔ میرا نہیں، میرے سرکار کی امانت ہے۔ بھائی فریاد شادی، آپ نے لاہور میں چھوٹا سا بشرا اور دے رہا ہوں، بچے بچیوں کے نام مہدی ضرور شامل کرو۔ مہدی، قمر مہدی، مقداد مہدی، بوزر مہدی، سارا دن مہدی مہدی پکارو گے، ایسا ہو نہیں سکتا حقیقی مہدی کی نگاہ نہ جائے۔ مہربانی، میں بہت شکریہ۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے میارے سماعت کی کیا بات ہے۔ شاہ جی اماں جی بتا دو، بس کر واقعہ نہ پڑھو، حکم ہے تو بسم اللہ۔ دیکھیے میرا دل ہے جس سردار کے نام کی آج مجلس دی، ابھی تو ان کے حوالے سے کچھ نہیں پڑھا، سردار کے حوالے سے دو چار جملے ہو جائے۔ پہلے تو بادشاہ کا ایک چھوٹا سا فرمان، یہ بھی حیرت میں اضافے کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں جس کا ایمان بڑھتا ہے اس کا امتحان بھی بڑھتا ہے۔ دیکھیں جی، 5 10 15 20 دوستوں نے کہا بے شک، سوچ کے کہنا بے شک، جو کہتا ہے نا بے شک بڑھتا ہے، پھر امتحان آنے پہ رونا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ، پریشان نہیں ہونا، منتیں نہیں ماننی، یہ بھی تمہیں نکھارنے کے لیے۔ ہاں تو یہ اگلے دن کی بات ہے، ڈی جی خان 4 بلاک کتاب تھا ظفر نقوی صاحب کے پاس، مسلم کے بھائی ہیں جو ان کے ہم گئے، ڈی جی خان کا ٹور تھا، وہاں ایک شخصی میں نے گزارش کی، بلکہ اس سے زیادہ ممبروں پہ میں نے گزارش کی، میں نے کہا محمد ولایت کو سمجھو، ولایت قربانیاں مانگتی ہے، قربانیاں نہیں دے سکتی تو پھر مشکل ہے ولایت کے اس معیار پہ پورا اترنا جس پہ محمد دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے ہمیں اس کی چھوٹی سی مثال دیں۔ میں نے کہا اللہ نے کسی کو سونے کی ایک ڈلی دی، واقعہ نہیں پڑھا جی، بس سمجھتے ہیں تو اتنا ہی کافی، میرے بھائی کی تو خواہش ہے پڑھی لیکن میں نہیں پڑھا، اتنا ہی کافی سمجھ۔ سونے کی ایک ڈلی دی محمد علی شاہ جی کو کسی نے، بھئی خدا کے کرم سے پریشانی ہونا، کوئی کسی کو ڈلیاں نہیں دیتا، لیکن امام چاہے تو کوئی دے کے چلا جاتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ریت اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، وہ ریت نہیں ہوتی، سونے کے ذرات ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، مگر یہ ہوتا یقین والوں کے ساتھ ہے، شک والوں کے ساتھ نہیں۔ شک والے پھنس جاتے ہیں، یقین والے پار ہو جاتے ہیں۔ ولایت کا آغاز ہی یقین سے ہے، یقین نہیں
ولایت کی واقعی بھی سمجھ نہیں آئی. شروع میں بات کر رہا تھا، بات چلتے چلتے کہیں اور رخ موڑ گئی. چلو اسی پہ بات کر دیں تو واپس ہو تو سونے کی ڈلی پہ. محمد علی شریف نے رضا بادشاہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کی ہے. میں نے کہا رجت ہو گئی، علی کا بیٹا آ گیا. یاد ہے نا شروع میں جی سارے مومنوں نے رضا بادشاہ جی کو آگے کیا. اور رضا شادی چلتے ہیں. وہ سلمان آئے ہیں نا، وہ منا آئے ہیں نا، منا کا مصداق جس نے دل کو کعبہ بنا کے علی بٹھایا. یہ معیار عاشقوں کا ہے، بھکاریوں کا نہیں، منگتوں کا نہیں. رضا بادشاہ جی آج لاہور کو تو ویسے ناراضی کر رہا ہوں، چلو میں تھوڑا سا اور ہی ناراض کرتا جاؤں. جو سر کو ہاتھ میں لے کے چلے میرا اللہ وہ راہی دے دے، حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. عاشقوں کا ہے. کھجور کو مہربانی، کھجور کو پانی پلانا. کتنی صحبتیں کاٹی ہیں عاشقوں نے. ولایت ایسی آسان تھوڑی تھی. بہت شکریہ. اسی ولایت کی خاطر وہ آل محمد کے کریم شہزادوں نے زندان گزارے. اللہ اکبر. مہربانی، شکریہ لاہور. جہاں کئی عرصہ فرزند رسول رکوع میں رہے، پتہ نہیں کتنا تنگ زندان تھا. گریہ تمہارا چلا پڑا. لاہور والوں، ایران کے یا عراق کے یا شام کے ایک عالم نے یہاں ایک بات کی تھی. میرا دل ہے اسی حالت میں عرض کرتا جاؤں. وہ کہتے ہیں رو موسیٰ کاظم کو جتنا رو سکتے ہو، لیکن ان لوگوں کی قسمت پہ بھی رو جو زمانے کے محمد کو قید میں دیکھ کر زیارت کربلا کے لیے جاتے تھے. ان کے نصیب پہ بھی رو. ان کو خیال ہی نہیں آیا ایک زندان میں قیدی موجود ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. کس حالت میں کب سے قیدی موجود ہے، خیال ہی نہیں آیا. کیا قصور تھا موسیٰ کاظم کا؟ سارے شیعہ مل کے کہو گے کوئی قصور نہیں تھا. صرف ایک قصور تھا، علی کا بیٹا تھا. صرف یہی قصور تھا، علی کا بیٹا. کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہے، قید خانہ موسیٰ کاظم لکھا گیا ہے. اتنا تنگ ہے. ایک عورت کو اس وقت کے خود ساختہ نے خدا ساختہ پہ الزام لگانے کے لیے بھیجا. فاحشہ عورت تھی. عورت کو کہا تو نے صرف وہاں تک جانا ہے اور واپس آنا ہے تاکہ ہم الزام لگا سکیں. عورت گئی اندر. صبوح قدوس صبوح قدوس سلاخیں پکڑ کے صبوح قدوس. کسی وقت دوسری سلاخ پکڑ کے کہتے تھے دادی میری قید بھی سخت ہے پر تیرا زندان. عورت حیران ہو کے پوچھتی ہے آپ ایسی حالت میں؟ یہاں لوگ نرم ملائم بستر میں بھی صبوح قدوس نہیں پڑھتے. ایسی حالت میں بھی رب کو یاد کر رہے ہیں، اتنی کیفیت میں بھی. سرکار دیکھ کے کہتے ہیں نام لے کے سوچ کے الزام لگانا میری 19 بیٹیاں موجود ہیں. خیال کرنا میری پردیش میں 19 بیٹیاں موجود. خیال سے الزام لگانا میری شہزادیاں موجود ہیں. سرکار فرماتے ہم تیری بخشش کی ضمانت دیتے ہیں. کہتی ہے کہیں آپ فرزند رسول تو نہیں؟ باہر نکلی